بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے مبارک دن عطا فرمایا. یہ تو جب کوئی بات کہی جاتی ہے دین کی، اگر اس پر عمل کرنے کی نیت سے انسان سنتا ہے تو اس پر عمل ہو جاتا ہے اور انسان کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے. لیکن جب کوئی بات آپ آئے دن تقریر بھی سنتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اتنے دن علماء کو بیانات کرتے کرتے ہو گئے، ہر صبح میں بیان ہوتا ہے مساجد کے اندر، کبھی تبلیغ کے ذریعے سے یعنی جماعت کے ذریعے سے، کبھی علماء کرتے ہیں، کبھی کوئی انسان عام انسان کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عمل ہی نہیں کرتا تو پھر اس کو کامیابی اور کامرانی نہیں ملتی. اور جو انسان بات کہتا ہے اور خود بات کہنے والا اپنی اس بات پر عمل کرتا ہے تو سامنے والے پر بھی وہ بات اثر کرتی ہے اور اس کے دل میں وہ اتر جاتی ہے. لیکن اگر وہ خود ہی عمل نہ کرے، وہ خود ہی اس بات پر نہ چلے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اثر سننے والوں پر بھی نہیں ہوتا. بظاہر وقتی طور پر ایسا لگے گا کہ بات تو بہت اچھی تھی، اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے. اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ظاہری زندگی یعنی تقریباً 20 سال 25 سال 50 سال گزار دیتا ہے، لیکن جب کوئی دین کی بات آتی ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا، عمل سے روڑا ہوتا ہے. اور آج ہم جب دنیا کے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے تمام انسان ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب تک ہم کسی بات پر عمل کرتے چلے آئے تھے، جب تک ہم کسی بات کی پیروی کرتے چلے آئے تھے اور وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہو، وہ بات جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کو پہنچی ہو، علماء کے ذریعے سے اس امت تک آئی ہو،
تابعین کے ذریعے سے یہاں تک پہنچی ہو، اگر ہم خود ہی عمل نہ کریں گے تو یاد رکھیے گا ہم ناکام اور نامراد تو ہو جائیں گے۔ ایسا کیا فائدہ ایسے بیان سے جس کو آدھا گھنٹہ ہم بیان سنیں، بیان سننے کے بعد کا اگر اس پر عمل نہ کریں تو ہماری زندگی کا یہ لمحے، یہ زندگی کے منٹ اور سیکنڈ کسی کام کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز قبول ہے تو وہ اخلاص ہے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم کسی چیز کو سنیں تو اس پر یہ نیت کر لیں کہ ہم آئندہ نہیں بلکہ ابھی سے ہی اس پر عمل کریں گے۔ جب ابھی سے ہم نیت کریں گے، آپ پر بہت سی باتیں دماغ میں آئیں گی، بہت سی باتیں ذہن میں آئیں گی، لیکن جب انسان نیت کو پکا کر لیتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری کے اندر اگر کوئی سب سے پہلے کتاب کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں تو وہ نیت پر لے کر آئے ہیں کہ جب انسان کی نیت اچھی ہوگی تو وہ انسان عمل کرے گا۔ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، اگرچہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، علماء یہود کے بارے میں اس آیت کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہر اس انسان کے لیے یہ آیت ہے جو خود تو لوگوں کو تلقین کرتا پھرے، خود تو لوگوں کو دعوت دیتا پھرے، خود تو اچھی باتیں کرتا پھرے، نیکی کا حکم کرتا پھرے، لیکن اپنے آپ عمل سے کورا، اپنے آپ عمل سے خالی ہو۔ پتہ ہی چلتا ہے جب انسان عمل سے خالی ہوتا ہے تو اس کا راستہ نہ دنیا میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہ اخروی زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہیں، اگر بلندی چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں جو بات ہم سنیں، جو بات ہم دوسروں سے کہیں، جو بات ہمارے تک پہنچی اور ہم نے اس کو سن لیا، اب ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو سب سے پہلے میری کوشش یہ ہو میں بات کو کہنے والا، میں خود بات کو پہنچانے والا، کہ میں خود سب سے پہلے اس بات پر عمل کرنے والا ہوں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جو باتیں کہی جائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء یہود کے بارے میں اس آیت کو اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے بتا دیا، تمام علماء کو بتا دیا، عوام کو بتا دیا کہ ایک واعظ کے لیے، ایک دین کی بات کو پہنچانے کے لیے، ایک مبلغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے جب اپنے آپ دین کی بات پہنچا رہا ہے وہ خود عمل کرے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان صرف اس سوچ میں رہ جائے کہ میں تو خود عمل نہیں کرتا ہوں، ایک طرف منکر کام ہوتے ہیں، ایک طرف ظلم ہوتا ہے، اب اس کو بھی نہیں روکے۔ یہ آپ کو الگ، یہ بات الگ ہے کہ آپ اپنے آپ عمل نہیں کر رہے، آپ کو اس کا گناہ ملے گا، لیکن یہ بات کا بھی آپ کو الگ گناہ ملے گا کہ آپ نے اپنی وہ بات دین کی جو آپ تک پہنچ گئی تھی آپ نے دوسرے تک نہیں پہنچایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ابن عساکر نے ذکر کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچ گئے، تم آگ کے اندر کیوں آ گئے، حالانکہ تم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت ہم جنت کے اندر آئے ہیں۔ یہ جو جنتی لوگ کہیں گے دوزخیوں سے کہ انہی نیک اعمال کی وجہ سے ہم جنت کے اندر داخل ہوئے ہیں، جن کی تو ہمیں تلقین کرتے تھے، جن باتوں کو تو ہمیں بتاتے تھے، ہم انہی پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پتہ ہی چلتا ہے یہ خود کہیں گے ہم جہنم میں اس وجہ سے گئے کہ ہم آپ کو تلقین کرتے تھے، ہم آپ کو دین کی بات پہنچاتے تھے، ہم آپ کو نیکی کا حکم کرتے تھے، اچھے راستے پر لے کر آتے تھے، لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے تھے، ہم اس وجہ سے جہنم کے اندر آئے۔
میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، آپ سب چیزیں کریے گا۔ نماز پڑھنا 10 منٹ کا کام ہے، 15 منٹ کا کام ہے، 1 گھنٹے کا کام ہے، سب کچھ کیجیے گا۔ قرآن کریم بھی پڑھتے رہیے گا، سب کچھ کیجیے گا، لیکن یاد رکھیے گا اگر ہم نے ان باتوں کو جو ہم کسی کو پہنچاتے ہیں عمل نہیں کیا تو نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہمارا قرآن قبول ہے، نہ ہماری دین کی بات اگر دوسرے تک پہنچا رہے ہیں وہ قبول نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، آپ کتنے بھی سجدے کیجیے گا، اگر آپ کے اندر عمل نہیں ہے، آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے یہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے، اس کے یہاں منٹ شمار نہیں ہوتے، اس کے یہاں دن شمار نہیں ہوتے، اس کے یہاں اگر کوئی چیز شمار ہوتی ہے تو وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے، اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے۔ کبھی کبھی دماغ میں یہ بات آتی ہے بہت سے عالموں کے، بہت سی عوام کے، اس جاہل طبقے کے، جو انسان 3 دن کے لیے چلا گیا، 40 دن کے لیے چلا گیا، شیطان بھی سر پہ بیٹھا ہے، نفس بھی سر پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ابھی تمہیں تو 3 دن لگا دیے، تم تو عالم صاحب بن گئے، تم تو قاری صاحب بن گئے، بہت بڑے قاری بن گئے، بہت بڑے عالم صاحب بن گئے، 40 دن لگا کے آئے ہو، 1 سال لگا کے آئے ہو، اب تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اب ہمارے اندر یہ جو تکبر آیا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں بھی ان کی بات پہنچا رہا ہوں، یاد رکھیے گا یہ بھی سب سے خطرے کی چیز۔ اگر یہ ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوا، جب یہ بات دل میں آئے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے اے اللہ اس چیز سے ہمیں بچا لیجئے، اس تکبر سے، ایسی بیماری سے اے اللہ علاج فرما دیجئے اور اچھی طرف ہمیں چلاتے رہیے گا۔ دین کی بات اگر کوئی پہنچاتا ہے، ہر بندہ اپنے دل میں سوچے میں بڑا نہیں، میں چھوٹا ہوں، میں ادنا ہوں۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان انکساری اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے دین کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ جو انسان دین کے اندر آ جائے، جو انسان نماز پڑھنے آ جائے، جو انسان نماز پڑھنے والا کام کر لے تو اس سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اے حضرت یہ جو نمازی ہے، نمازی چور ہے، نمازی چور ہے، جوتے چرا کے لے گیا، نماز میں بھی جوتے نہیں چھوڑتا۔ فرمانے لگے نمازی چور نہیں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کو روکتی ہے، نماز بری باتوں سے دور کرتی ہے، نماز خواہشات کو ختم کرتی ہے، خواہشات کو دور کرتی ہے۔ فرمانے لگے چور نے نمازی کی شکل اختیار کر لی، نمازی چور نہیں ہے، چور نے نمازی کی شکل اختیار کر لی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان دین پہ آ جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یہ امید لگانی چاہیے وہ ضرور اس بات سے، اپنی اس گندی حرکت سے دور ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، تو پھر اہل دوزخ نے خود کہا کہ ہم اس وجہ سے جہنم کے اندر پہنچے کہ ہم دوسروں کو تو دین کی باتوں کا حکم کرتے تھے، دین کی باتیں پہنچاتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ ہماری وجہ رہی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله فيما من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل فيه۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نمبر 1 پر قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں اٹھ پائیں گے، اس وقت تک وہاں سے جگہ سے نہیں ہٹ پائیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی 4 باتوں کا سوال نہ کرنے۔ نمبر 1 پر پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے
کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، آپ نے اس عمر کو، آپ نے اس وقت کو کس چیز میں، کس مشغلے میں ختم کیا؟ جواب دینا ہوگا۔ جب تک بندہ اس بات کا، ان چاروں باتوں کا جواب نہ دے پائے گا، میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ دوسرے نمبر پر پوچھا جائے گا، آپ کو ہم نے جوانی دی تھی، آپ کو ہم نے طاقت دی تھی، آپ کو ہم نے جسم دیا تھا، آپ نے اس جوانی کو، آپ نے اس جسم کی صحت کو کس چیز میں خرچ کیا ہے، کس چیز پر لگایا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم ان سوالوں کا جواب نہ دے پائے تو یاد رکھیے گا ناکام ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر پوچھا جائے گا، مال کس طرح کمایا تھا اور کس مصرف پر خرچ کیا تھا؟ کس طرح کمایا تھا اور کس مصرف پر خرچ کیا تھا؟ اور چوتھے نمبر پر پوچھا جائے گا، تم نے علم پڑھا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟ جب تک ان چاروں باتوں پر ہم، میرے بھائیوں، عمل نہ کر لیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹ پائیں گے، اللہ کی بارگاہ سے علیحدہ نہیں ہو پائیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کی باتیں پہنچائیں، ہم دین کی باتیں کریں، ہم سب کچھ کرتے رہیں، لیکن ہمیں شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ عمل کریں گے۔ اگر اپنے آپ عمل کریں گے تو میرے بھائیوں، دنیا بھی بن جائے گی اور اخروی زندگی بھی بن جائے گی، اور ہم پوری زندگی اپنی گزار دیں، تہجد میں گزار دیں، اشراق میں گزار دیں، اوابین میں گزار دیں، چاشت میں گزار دیں، اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ ایسی زندگی کا گزارنا کچھ بھی زندگی کا گزارنا نہیں ہے، یہ زندگی ناکام ہے، اللہ کی نظروں میں نامراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بیکار ہے۔ پتہ ہی چلتا ہے اس کی نظروں میں اگر کوئی زندگی کامیاب ہے تو وہ یہ ہے کہ جتنی بات کہی جائے، جتنی چیز کو بیان کیا جائے، جس دین کی بات کو پڑھا جائے، اس پر سب سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے، میں اس پر عمل کروں گا۔ کریں گے بھائی، جو باتیں پڑھیں گے، جو سنیں گے، کریں گے عمل۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ مفتی صاحب ہیں، مفتی عتیق صاحب حفصہ مسجد سے امام ہیں۔